سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی خاطر آپ کے پاس اسکاٹ لینڈ میں اور خصوص آپ کے شہر دلی میں جو آنا ہوا اور آپ نے جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کی خاطر اپنی خدمات ہمیشہ کی طرح سر انجام دی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ ایک رسم نہیں ہوتی کہ سال میں ایک مرتبہ آنا ہے اور اکٹھے ہو جانا ہے، ایک نشست ہو جانی ہے اور بس برخاست ہو جانی ہے، یہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے۔ ہر بات جیسے مقصد کے مطابق ہوتی ہے، مقصد سے خالی نہیں ہوتی۔ ان مجالس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو آپ خود محسوس بھی کرتے ہوں گے جب انسان ان مجالس میں دنیا کے تصور سے، دنیا کی باتوں سے اور دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑ کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وقت گزارتا ہے، تو یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ کئی گنا دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور رشتہ کئی گنا محسوس ہوتا ہوا انسان خود محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں عقائد ہوں یا حضور کی زندگی ہو، اس میں ڈھیروں چیزیں انسان کو سیکھنے کو میسر آتی ہیں، سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یقیناً یہ مجالس، اس کا مقصد رجوع اللہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے احباب کو اللہ کی طرف رجوع کرانا، اللہ کی محبت کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے یاد دلانا، اور رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ رشتے نبھانے جاتے ہیں نا کہ رشتے بحال رہیں، رشتے سلامت رہیں، دوستیاں نبھانے جاتے ہیں کہ ملاقات ہوتی رہے تو دوستیاں سلامت رہیں، اسی طرح ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بار اکٹھے ہو کر دنیا کے تصور کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے وقت گزارا جائے کہ وہ محبت بھی تازہ ہو جائے، وہ محبت بڑھ بھی جائے، اور ایک بار پھر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا کرنے کا موقع مل جائے، وفا کا وعدہ کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر دیگر حضرات کو بلا کر، لوگوں کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے۔ ان مجالس میں ہماری بات تو نہیں ہوتی، ان مجالس میں کوئی اور ذکر نہیں ہوتا، ان مجالس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، نہ کسی چندے کی کلیکشن کے لیے ہوتی ہیں، نہ کسی اپنی ذات کی ترویج کے لیے ہوتی ہیں، نہ کوئی اپنے فلاں پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، فقط ایک چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ان مقاصد کا کوئی اور ایجنڈا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے اتنا چندہ اکٹھا کرنا ہے، یا ہم نے فلاں چیز کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ وابستہ کرنا ہے تاکہ وہ ہماری قوت نظر آ سکے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایسا محسوس ہو سکے۔ نہیں، فقط ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا جائے اور جوڑا جائے۔ تو اس میں یہ مراد نہیں کہ جو خیر کے کام میں اگر چندے کا سلسلہ کرتے ہیں کچھ حضرات، یا خیر کے کام میں آپ کو ڈونیٹ کرنے کا کہتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، جو خیر کے کام میں کہتے ہیں اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کو ان مجالس کا ذکر کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ان مجالس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنا اور ان کی طرف رجوع دلانا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ہی کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس ایک نشست کر لی، ایک مجلس ہو گئی، 4 نعت شریف پڑھ لی گئی، ایک گفتگو ہو گئی اور بس ختم ہو گئی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا کیا فائدہ ہے تو اس کے یہ چند فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، جو ظاہری طور پہ انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، جو فوراً انسان محسوس کرتا ہے، اور پھر ان کے آخرت میں فائدے، نامہ اعمال میں جو ان کے فائدے یا اجر و ثواب کے اعتبار سے جو اس کا فائدہ ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس کی جتنی محبت ہوگی، جس کی جتنی عقیدت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرمائے گا۔
تو آپ نے یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا ذاتی رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، خون کا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، رشتہ داری کا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی کسی سیاسی پارٹی کا رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی دنیا کے مقصد کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ رشتے کی دنیا کے اعتبار سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سفر کر کے آپ کے پاس آئیں یا آپ اس محبت کا اظہار کریں۔ کوئی دنیا کی رشتہ داری ہے، کوئی دنیا کی سیاسی وابستگی ہے، کوئی دنیا کے مقصد کی وابستگی ہے، کوئی بزنس پارٹنرشپ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، ہرگز نہیں۔ محبت کی، تعلق کی اور وابستگی کی صرف ایک وجہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ صرف ایک وجہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت۔ صرف ایک وجہ ہے، ان بزرگان دین کی نسبت جو آج سے لے کر ہاتھ سے ہاتھ چلتے 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 افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو چومتا ہے، یہی نسبت ہے، یہی تعلق ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو اللہ واسطے کا تعلق ہے، یہ جو تعلق ہے جس کی بنیاد تقوی ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کی بنیاد تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اعمال صالح کی ترغیب ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے، تعلق بالرسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جہاں قرآن نے یہ بتایا کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، ماں باپ ایک بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بچے والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، گہرے دوست اپنے گہرے دوست کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا۔ باپ کے پاس اگر بیٹا جائے گا کہ آج کچھ اعمال اپنے مجھے دے دو تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں، آج وہ پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا۔ اگر بیٹے کے پاس باپ جائے گا اور کچھ طلب کرے گا تو وہ پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا۔ ہر رشتہ جس دن ٹوٹ جائے گا، قرآن کہتا ہے الا المتقین، اس دن بھی اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ رشتہ باقی رہے گا جن کے رشتے کی بنیاد تقویٰ تھی، جن کے رشتے کی بنیاد اللہ کی محبت تھی، جن کے رشتے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ تو جس دن باقی رشتوں نے ٹوٹ بھی جانا ہے، اس دن انشاءاللہ اس رشتے نے قائم رہنا ہے، اور اس رشتہ داری کا فائدہ جو تقویٰ کی بنیاد پر ہے اس دن سب سے زیادہ ہونا ہے۔ جب کہا جائے گا کہ ایک طبقہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے، ایک طبقے کو کہا جائے گا، تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے دریافت کیا اور فرمایا، یقیناً اس وقت بھی جب سوال ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بالکل بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جواب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، جن کی محبت کی بنیاد، جن کے رشتے کی بنیاد اور جن کے تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور کسی اللہ کے بندے کے پاس جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اللہ کی محبت مل جائے، تاکہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سے یعنی مراد وہ یعنی اسی لیے اللہ والے کے پاس انسان جاتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جائے، اس نیت سے یقیناً حضور علیہ السلام نے ایک شخص نکلتا ہے اور وہ ایک اللہ کے بندے سے ملنے جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تم اس سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں فرشتہ آئے تو آپ کو پتہ چلے، یہ ایک سچویشن جس کے ساتھ یہ سچویشن ہوگی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ تو کس سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں ملنے جا رہا ہے؟ کیا تیرا کوئی دنیاوی کام ہے؟ کہا نہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں ہے۔ کیا تیری کوئی رشتہ داری ہے؟ گویا کہ کہا کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا گویا کہ تیرا دنیا کا کوئی مقصد ہے؟ کہا نہیں، دنیا کا کوئی مقصد اور لالچ ہے ہی نہیں۔ پھر کیوں جا رہا ہے اتنی دور؟ یہ پورا حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اتنی دیر کیوں جا رہا ہے، پھر اتنی دور سفر کر کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے محبت کی وجہ نہ دنیاوی رشتہ ہے، اس سے محبت کی وجہ نہ رشتہ داری ہے، اس سے محبت کی وجہ نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے، اس سے محبت کی وجہ صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اللہ کی رضا کی خاطر بتاتا ہے کہ میں ملنے جا رہا ہوں، تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں اس بات کی مبارک دیتا ہوں کہ جتنی تم
اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نسبت جب ہوتی ہے، جب تعلق ہوتا ہے، تو صرف سامنے کی چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے محبت کی وجہ کیا ہے، اس سے تعلق کی وجہ کیا ہے، اس سے کس وجہ سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے. انسان ایک پتھر کو چومتا رہے چومتا رہے چومتا رہے تو وہ دیوانہ کہلائے گا، لیکن ایک نسبت کی وجہ سے حجر اسود کو چوم لے تو پوری گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے اور اس کی برکت نصیب ہوتی ہے. اگر ایک انسان ویسے کسی کی بھی برکت ہو، کسی چیز کی برکت ہو، کہ نسبت ایک الگ عنوان ہے طویل، ابھی خطاب کے لیے تو نہیں، ایک آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے گفتگو ہے. نسبت کا تو ایک طویل عنوان ہے. ایک یہ میرا کپڑا ہے، آپ کسی جگہ پر رکھ دیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایک کپڑا ڈھانپنے کی حد تک کہ سے زیادہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر یہی اسی طرح کا کوئی کپڑا ہو لیکن اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے، تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا ہونے کے بارے میں، بلائنڈ ہونے کے بارے میں بتایا ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں، اب تو میرے پاس یہ مقام ہے کہ میرے ایک اشارے پہ شاہی طبیب وہاں پہنچ جائیں گے، حضرت یعنی شاہی رائل ڈاکٹرز وہاں پہنچ جائیں گے. یہ نہیں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا دے دے گا. یقیناً وہ جو ان کی وجہ سے ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ان کو اجازت دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عطا سے وہ جس کو دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت میں یہ برکت رکھی ہے کہ قرآن کیا بتا رہا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ نسبت سے کوئی فائدہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دے رہے ہیں کہ اس قمیض کو جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگا دینا، حالانکہ وہ خود اللہ کے نبی ہیں، ان کی آنکھوں سے لگانا. اور قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے ان کی بینائی کو لوٹا دے گا. اور پھر قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا کپڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی. تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک کپڑے میں اتنی برکت ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت میں کتنی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نسبتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا ان نسبتوں میں بڑی بات ہوتی ہے. اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ قرآن کا موضوع بنا. جتنی بار قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر آیا، ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر آیا، ان کے کتے کا بھی ذکر آیا. اور ایک روایت کے مطابق اصحاب کہف کے کتے کو قیامت کے دن انسان کی شکل میں بدل کے جنت میں بھیجا جائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ اس کتے نے کوئی عمل کیا، اس کتے نے کوئی اور کام کیا، اس کتے کو اتنی اہمیت ملی کہ اس کو قرآن کا موضوع بنایا گیا. قرآن میں اگر اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو ان کے کتے کا براہ راست تو کوئی ایسا مقصد سمجھ نہیں آ رہا نسبت کے علاوہ کہ اس کے کتے کی بات کو جو ہے ان کو کتے کے ذکر کو اتنی اہمیت. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں نسبت کی اہمیت بھی بتا رہا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا موضوع بنا کے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے بندوں کے نسبت اپنا لے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا. جو برکت ان پر ملتی ہے تو وہ بھی. تو آپ مجھے خود بتائیے، اگر اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء میں سے ہیں، ان کے دروازے میں کتا بیٹھ جائے تو وہ کتا قرآن کا موضوع بنتا ہے اور نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن ایک روایت کے مطابق جنت جاتا ہے. تو آپ سوچئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی حضرات جمع ہوں گے اور اس نسبت سے تعلق قائم کریں گے اور اس نسبت سے آگے بڑھیں گے تو اس میں برکت کیسے نہیں ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اتنی برکت ہوگی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو، آپ کے اس تعلق کو، آپ کی ان کاوشوں کو اور آپ کی ان تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں کے بزرگ حضرات کی بھی محبت سبحان اللہ، جوانوں کی محبت بھی سبحان اللہ اور بچوں کی محبت بھی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ ذکر کر لیجئے دعا اور پھر نماز مغرب یہاں پر جماعت عطا کریں.
Allah